نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی 27 رات کے حوالے سے مشہور قول ہے، یہ اتھینٹک نہیں ہے، اس کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کون سی رات ہوئی، کون سی تاریخ تھی، اس کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ 6-7 اقوال ہیں بزرگوں کے، اکابر کے، لیکن یہ ہے کہ ہجرت سے کوئی تقریباً 1 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، یہ معجزہ رونما ہوا۔ عربوں کے ہاں کیونکہ تاریخوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے اس کی تاریخ کا صحیح معلوم نہیں، لیکن مشہور قول کے مطابق 27 رجب کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آرام فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا اور مسجد حرام میں لے گئے۔ ترکوں نے اپنی تعمیر میں اس جگہ کو بھی محفوظ رکھا تھا، ابھی وہ علامت ختم کر دی گئی۔ ہم الحمدللہ جب بھی جاتے تھے تو ہم اپنا ٹھکانہ بھی اس جگہ پہ رکھتے تھے جہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔ 2 ستون نشانیاں تھیں، ترکوں نے اپنی تعمیر میں اس کو نشانی کے طور پہ رکھا تھا، ایک خاص نشانی تھی۔ اس نشانی کو ہم پہچانتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی بتاتے تھے کہ یہ نشانی ہے، یہاں چارپائی تھی، یہاں آپ نے آرام فرمایا تھا۔ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں نفل ادا فرمائے، پھر کچھ آرام فرمایا حتیم میں، حجر میں۔ حجر یہ بھی حجر کا مطلب ہوتا ہے گود، حجر کا مطلب پتھر، حجر اسود، اس کو حجر اسود نہیں کہنا چاہیے، حجر اسود۔ اور حجر کون سا ہے؟ یہ جو حتیم ہے، حتیم میں جو یہ بیضوی شکل جو بنی ہوئی ہے، یہ بیضوی حصہ حتیم میں شامل نہیں ہے، یہ قریش کے سرداروں نے اپنے بیٹھنے کے لیے بیٹھک بنائی تھی، اس کو حجر کہتے ہیں۔ جو حتیم ہے وہ بیت اللہ کی دیوار سے کوئی 9 گز کے فاصلے تک ہے تقریباً، یعنی جہاں وہ انٹرنس کا دروازہ ہے وہاں تک وہ جو بنا ہوئی نا جگہ بنی ہے اندر داخل ہونے کی، تو اس کے جو رائٹ سائڈ پہ جو اس کا پلر ہے اس کو وہاں سے بیضوی شکل شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں سے سیدھی ایک لائن کھینچیں تو وہ حتیم ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے تو وہ حتیم میں نفل پڑھے، پیچھے ہجر میں نہ پڑھے، حتیم میں پڑھے گا تو اس کو بیت اللہ کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجر میں آرام فرما رہے تھے اس بیضوی جگہ پہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک یہ گردن سے لے کر ناف تک چاک کر دیا، دل کو نکالا اور اعضاء کو بھی نکالا، اور ایک تشت لایا گیا، فرشتے ایک تشت سونے کا لے کر آئے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو اور آپ کے اور اعضاء کو زمزم سے دھویا۔ پھر ایک اور برتن لایا گیا بڑا خوبصورت، اس میں کچھ نور کی چیزیں تھیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس نور کو جس کو ایمان اور حکمت کہا گیا، اس نور کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے اندر بھر دیا گیا، اور پھر اس سینہ مبارک کو جوڑ دیا گیا۔ یہ جو نشان تھا نا کس کے کہ بائی پاس ہوتا ہے نا جن حضرات کا،
تو ان کا یہ نشان مرتے دم تک رہتا ہے، یہ جو سٹیچنگ جہاں ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر یہ گردن سے لے کر ناف تک ایک باریک خوبصورت نشان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخیر عمر تک قائم رہا۔ صحابہ کرام اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے وہ نشان خود دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اس میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی، آپ خود دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ شق صدر کا واقعہ زیادہ سے زیادہ 4 مرتبہ ہوا ہے، ایک بچپن میں، پھر 8 سال کی عمر میں، پھر یہ واقعہ ہوا، تو 3 یا 4 واقعات شق صدر کے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی جو خچر سے ذرا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی بڑی اور انتہائی سفید رنگ کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس پر تشریف فرما ہوں۔ جب آپ تشریف فرما ہونے لگے تو وہ سواری جس کو براق کہا گیا، یہ حدیث میں الفاظ ہیں براق کے، براق تھوڑا شوخا ہوا، شوخا وہ ہماری زبان میں شوخا ہونا سمجھتے ہیں نا آپ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے کان مروڑے اور فرمایا تو جانتا نہیں تیری پیٹھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ ایسی ہستی جو نہ کبھی تجھ پہ پہلے سوار ہوئی نہ کبھی بعد میں سوار ہوگی، وہ ہستی تیری پیٹھ پر سوار ہونے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے براق پر، اور اس کا سفر جو شروع ہوا، فرمایا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا۔ پہلا سٹاپ ہی یثرب میں ہوا۔ 8 دن کا سفر ہے، کوئی پیدل چلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 8 دن میں پہنچتا ہے۔ پہلا سٹاپ ہی یثرب نام تھا، مدینہ منورہ میں ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس علاقے کا تعارف کروایا کہ آپ یہاں 2 نفل پڑھیے، یہ آپ کے ہجرت کا مقام ہے۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور دوسرا سٹاپ ایک درخت کے قریب ہوا، براق کو اتارا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تھے، آپ یہاں بھی نفل پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 نفل ادا فرمائے۔ پھر سفر شروع ہوا اور تیسرا سٹاپ بیت اللحم میں ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو روکا، آپ کو فرمایا کہ یہاں 2 نفل پڑھیے کہ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ متبرک مقامات پر نفل پڑھنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہذا جب بھی حرمین شریفین جانا ہو یا اور کہیں اللہ تعالیٰ سیر کی توفیق عطا فرمائے، سیر کا مطلب تو سمجھ گئے نا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان مقامات کی سیر کی، تو چاہیے کہ ہم 2 نفل ہر مقام پہ ادا کریں اور کوئی بدعت نہ کریں، نفل پڑھیں۔ بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازے کے ساتھ ایک پتھر، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا اور براق کی رسی کو وہاں باندھ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اندر تشریف لے گئے، اور ایک مقام پر لے جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ یہاں 2 نفل ادا فرمائیے، یہ تحیۃ المسجد ہیں۔ اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی،
اور اس کی کیفیت کیا تھی یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ نور کی سیڑھی تھی یا کس چیز کی سیڑھی تھی، وہ لائی گئی اور آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کا پیالہ، دودھ کا پیالہ پیش کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا اور دودھ نوش فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ آج شراب کو سلیکٹ کرتے، منتخب کرتے، تو آپ کی امت گمراہی کی طرف چل پڑتی۔ یہ یاد رہے کہ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو جاتے ہیں۔ شراب کی مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد حرام ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سارے انبیاء علیہ السلام نے کبھی پوری زندگی شراب نہیں پی، چاہے وہ حلال تھی، اس وقت حلال تھی، حرام نہیں تھی۔ جب حرام ہوئی تو صحابہ کرام کا عمل دیکھیں کہ جنہوں نے بڑی پرانی شرابیں رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے یہ حکم آتے ہی اس شراب کو ایسے بہایا کہ گلیوں کے اندر شراب کی نہریں بہہ گئی، گھڑے توڑ دیے شراب کے۔ ایک روایت میں اس موقع پر یہ دو مشروب پیش کیے گئے، اور ایک میں جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی پیش کیے گئے، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان کے دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا جبریل۔ کہ یہ آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا کہ یہ محمد مصطفیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ہستی۔ اندر سے آواز آئی، کیا حکم ملا ہے؟ کیا بلاوا آیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں حکم ملا ہے، بلاوا آیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، دروازہ پہلے آسمان کا کھول دیا گیا اور فرشتوں نے استقبال کیا، مرحبا مرحبا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تعارف کرواتے ہوئے آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور مرحبا کہا کہ میرا نیک صالح بیٹا آ گیا اور صالح نبی آ گیا۔ یہاں سے چلے دوسرے آسمان پر پھر اسی طرح دروازہ بند تھا، جبریل علیہ السلام نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہ جبریل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا بلاوا آیا ہے؟ حکم ہوا ہے؟ کہ ہاں بلاوا آیا ہے، حکم ہوا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، مرحبا مرحبا کی آوازیں آئیں، اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا کہ ہمارے بھائی آ گئے اور صالح نبی آ گئے۔ یہاں سے چلے پھر دوسرے آسمان پر اسی طرح استقبال ہوا، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خوش آمدید کہا کہ میرے بھائی آ گئے اور جو ہے صالح نبی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے حسن میں سے آدھا حسن علیہ السلام کو دیا تھا۔
وہاں سے چلے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ بیت معمور ہے، جیسے بیت اللہ ہے، اس کے بالکل محاذات میں، اس کے بالکل اوپر ساتویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جس کی ایک مرتبہ باری آ جاتی ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، سارے نبیوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سلام کیا، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ میرے مشابہ شکلوں کا حلیہ بھی بیان فرمائے اس میں۔ وقت پورا ہو گیا، آگے کیا ہوا یہ ہر مسلمان محبت رکھنے والا اس کا تجسس بھی رکھتا ہے، اور اس کو بار بار سننا بھی چاہتا ہے کہ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ وہ جو مسجد اقصیٰ کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا، وہ کیا اس کا قصہ تھا، یہ بھی بیان کروں گا، اور سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، اور بھی اس کے بہت سے معارف انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے جمعے میں۔